آنے والے ہیں ان کو مل رہا ہے تو اس سے وہ وہاں خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو یہاں کر رہے تھے وہ بھی اپنے لیے کوئی خود غرضی کی چیز نہیں تھی، ایک مقصد عظیم سامنے تھا، اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کچھ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگر کسی کو اس دوران میں کبھی موت آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، جتنا کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کا کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے، وہ جو نظام پختگی تک پہنچے گا، کامیابی تک پہنچے گا، اس میں سے اس کے ان میں سے ہر ایک ایک سانس کی قیمت ہوگی، وزن ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آ جائیں وہ نہ بھی پہنچے دارالہجرت کے اندر، راستے میں بھی ان کی موت اگر آ جائے تو خدا سے یہاں ان کا اجر ہوتا ہے۔ اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس چیز کے لیے، پروگرام ہے یہ تو گول کیپر گھنٹہ بھر تک گول کے اندر کھڑا رہتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بھی گیند اس تک نہیں آتا، ٹیم جب کامیاب ہوتی ہے تو برابر کا اس کا ملتا ہے۔ اس کو جو لوگ فی سبیل اللہ اس پروگرام کی تکمیل کے لیے مال اپنا کھلا رکھتے ہیں، ان کی مثال کسان کی کھیتی کی طرح ہے کہ جس نے ایک دانہ زمین میں ڈالا 700 دانے بن کے آ گیا۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، یوں اللہ بڑھا کر دیتا ہے اسے جو بڑھا کر لینا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ وہ دانے اسی دن چکی میں پیس لیتا، روٹی پکا لیتا، ایک دانہ ایک ہی دانے کی قیمت میں واپس ملتا، وہ 2 دانے نہیں بن سکتے تھے۔ چکی میں پیس لینے والے نے نہیں چاہا کہ اس کو زیادہ ملے، اس کو زیادہ نہیں ملا، جس نے چاہا ہے زیادہ ملے وہ اس کے کھیت میں لے گیا ہے، لیکن یہ کہا جو زیادہ لینا چاہتا ہے اس کو زیادہ مل جائے گا۔ قرآن کریم کے بیشتر مقامات میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ جو حسنات پر کارفرما ہوتے ہیں ان کو ان کی عام الفاظ میں ان کی نیکیوں کا بدلہ کہیں زیادہ ملتا ہے۔ ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ صاحب یہ زیادہ بدلہ کیوں؟ زیادہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دانہ بونے سے وہ ایک ہی دانہ نہیں اگتا، اس میں پیدا نہیں ہوتا، 700 دانے پیدا ہوتے ہیں اس میں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، برائی کا بدلہ اتنا ہی ملتا ہے۔ یہ جو دانہ کسی نے بویا ہے اگر وہ ناقص تھا دانہ، آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی دانہ ضائع ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں جو شیر باغ گیہوں رکھا ہے وہ بھی ساتھ میں ضائع ہو جائے۔ کیسا عجیب ہے یہ عدل! بے شمار مقامات پہ یہ چیز آئی ہے قرآن کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی وہ برائی ہوتی ہے، یہ حسنات ہیں کہ جس کا بدلہ اتنا زیادہ ملتا ہے۔ 28/84 28/84 من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، حسن پیدا کرنے والے اعمال جو ہیں ان کا بدلہ ان سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ کسان کا ایک دانہ 700 دانے پیدا کرتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور یہ جو برائی ہے اس کی سزا، اس کی پاداش، اس کا نتیجہ وہ اسی کی مثل ہوتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بے شمار مقامات پہ ہے، اور ان مقامات میں ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے یہ زیادتی ہو جاتی کہ اگر ایک ناقص دانہ ڈالنے سے یا اس سے
پروگرام کے مطابق جتنی محنت ہونی ہے وہ نہ کی جاتی. یہ ہے نا جس کو آپ برائی کہتے ہیں, اس پروگرام کے مطابق کام نہ کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم, ان کے اعمال رائے گاں گئے. محنت تو رائے گاں گئی, دانا ایک ہی ضائع ہوا ہے اس کا. لیکن اگر اس پروگرام کے مطابق یہ بیج صالح ہوتا, اس میں اگنے کی صلاحیت ہوتی, بڑی شرط ہے یہ. زمین ایسی ہوتی جس میں کھیتی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی, اس پہ جو یہ محنت کرتا قانون زراعت کے مطابق کرتا, پھر ایک ایک دانے کے 100 دانے ملتے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. دیکھیے یہ واسع کہاں آیا ہے, کتنی وسعتیں ہیں اس کے اندر کے ایک دانہ 700 دانے بن کے آپ کے گھر میں لوٹتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یوں ہی ہنگامی طور پہ نہیں ہو گئی کہ صاحب کبھی ہو گیا ہے کبھی نہیں ہوا ہے. عالم نہیں ہے, علیم ہے جو کہا ہوا ہے. تو یہ مسلسل اس کے علم کے مطابق یہ سب ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. جذباتی چیز نہیں ہے, ہنگامی چیز نہیں ہے کہ کبھی راؤ میں آئے تو صاحب اتنا کچھ بخش دیا اور نہیں موڈ آئی ہوئی تو جو کچھ دیا ہے اس سے دگنا چھین لیا. یہ سوال نہیں ہے. وہاں ظلم نہیں ہوتا. یہ جو کچھ ہوتا ہے وسعتیں بھی اس کی علم پر مبنی ہوتی ہیں. ذرائع کے علم سے جو وسعتیں ہوتی ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے نا. یہی تو مثال دی ہے قرآن کریم نے. اس کے بعد آگے اور بات ہے. قرآن کریم کے معاشی نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں, یہ چیز ایک مرتب طریق کے اوپر تو کبھی بعد میں سامنے آئے گی, اور میرے ذہن میں ہے کہ شاید اس کے لیے کتنے ہی درس درکار ہوں گے کہ میں عرض کروں کہ کس طرح 22 پیجز منزل ب منزل درجہ بدرجہ قرآن پہلے قدم سے آخر تک کیسے لے جاتا ہے. اس پورے کا نام نظام ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی اگر صدقے اور خیراتی کو نظام سمجھتے ہیں, ابتدائی دور کی 4 آیتیں دے دیتے ہیں, انہیں پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیے صاحب قرآن کتنا خیرات پہ زور دیتا ہے, تو گویا خیرات نظام ہی خیرات ہو گیا. تو یہ سینس ہوتا ہے تو آخری درجے کی کو آیات ہے جس کے اندر کہا ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا کچھ ہم دے دیں اس کے لیے, پورے لاکھ ان سے کہا کہ جتنا ضرورت سے زیادہ ہے سارے کا سارا. وہ پہلے ہی درجے کے اندر ان آیتوں کو لے آتے. تو یہاں کتنی بات نظام باطل کا ابھی کچھ افراد اس کے لیے تیار ہوئے, نظام متشکل نہیں ہوا. حکم ان کو جو دے دیا جائے کہ جتنا کچھ تمہارے گھر کے اندر ہے وہ سارے کا سارا دے دو, تو پوچھتا ہے کہ دوسرے دن میں کھاؤں کہاں سے. اب فوائد کو یہ کہا جائے کہ اللہ راضی کا وہ تمہیں دے گا, اور وہ جس طرح سے وہ اللہ راضی ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک نہیں بیٹھتی. کہتے ہیں یہ نظام چل نہیں سکتا. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ پروگرام اور نظام بتدریج پہلی اسٹیج سے آخری اسٹیج تک جاتا ہے. اور قرآن کریم تو 23 سال میں نازل ہوا. نازل ہونے کے یہ معنی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن آواز بلند کی, کوئی بھی مسلمان خود حضور کی ذات, دنیا میں دوسرا مسلم نہیں ہے. اب جو آواز بلند کر دے